دعا ایک عبادت ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ نیک ہو یا بد، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ اسی نے اس کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے رب نے کہا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، اور اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی مجھ سے دعا کرے۔ بس ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت ہی ہے۔ تمہارے رب نے فرمایا ہے، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بلا شبہ تمہارا پروردگار بہت زیادہ شرم رکھنے والا، باحیا اور سخی ہے۔ جب اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کر اس کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان ایسی دعا کرتا ہے جس میں گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک ضرور عطا کر دیتا ہے۔ دعا کے مطابق اس کی خواہش پوری کر دی جاتی ہے، اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ اجر بنا دیتا ہے، یا اس دعا کے برابر اس پر سے کوئی برائی، آفت یا مصیبت ٹال دیتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت ہیں، یعنی اس کی عطا اس سے بھی زیادہ ہے۔ دعا کے آداب اور قبولیت کے یہ چند اسباب ہیں، اگر کوئی انہیں اختیار کرے تو اس کی دعا یقیناً قبول ہوگی۔ نیت خالص ہو، دعا کا آغاز اور اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سے کیا جائے۔ دعا کی قبولیت کا کامل یقین ہو، پوری عزیمت اور سنجیدگی سے دعا کی جائے، حضور قلب ہو، اسرار و تکرار اور ادب و تواضع سے دعا کی جائے، جلد بازی سے کام نہ لیا جائے، کشادگی ہو یا تنگ دستی، صرف اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کی جائے، اہل و عیال، مال و اولاد اور خود اپنی ذات کے خلاف دعا نہ کی جائے، اعتدال کے ساتھ درمیانی آواز میں دعا کی جائے، یعنی آواز زیادہ آہستہ نہ ہو نہ زیادہ بلند۔ تاہم جہاں بلند آواز کے ساتھ دعا کرنا ثابت ہے وہاں بلند آواز سے دعا کی جائے۔ اللہ کے حضور اپنے گناہ کا اعتراف کرے، ان پر استغفار کرے اور اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ پرتکلف مسجع و مقفع اشعار یا ان جیسے منظوم کلام سے گریز کرنا چاہیے۔ عجز و انکسار اور امید و خوف سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے الفاظ 3 بار دہرائے جائیں۔ ظلماً لی ہوئی چیزیں واپس کر کے ان پر توبہ کی جائے۔ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگی جائے۔ ہاتھوں کو اٹھائے، ممکن ہو تو دعا سے پہلے وضو کرے۔ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے۔ پہلے اپنے لیے دعا کرے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کا وسیلہ پیش کرے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اپنے کسی نیک عمل کا واسطہ دے۔ کسی زندہ نیک اور صالح شخص سے دعا کرائے، خود بھی شریک دعا ہو، الگ سے بھی دعا جاری رکھے۔ یوں نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں اور اس کی ٹالتا نہیں۔ کھانا پینا اور لباس حلال کا ہو، گناہوں اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔
نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے، ہر طرح کے گناہ سے دور رہے۔ دعا کے قبول ہونے کے اوقات و مقامات میں سے چند ایک یہ ہیں: لیلۃ القدر، رات کا آخری حصہ، فرض نمازوں کے بعد دعا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا۔ ہر رات میں قبولیت دعا کی ایک گھڑی ہوتی ہے۔ فرض نمازوں کے لیے اذان کے موقع پر دعا کی جائے، باران رحمت کے موقع پر دعا کی جائے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت دعا کی جائے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے، اس کے بارے میں راجح ترین قول یہ ہے کہ یہ گھڑی نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کے درمیانی وقفے میں آتی ہے، اور کبھی کبھار یہ خطبے اور نماز جمعہ کے درمیانی وقفے میں ہوتی ہے۔ سچی نیت کے ساتھ آب زمزم پیتے وقت دعا کی جائے۔ سجدے کی حالت میں رات کو اچانک بیداری کے موقع پر مسنون دعا کرنا، رات کو باوضو ہو کر سونا اور رات کے کسی حصے میں آنکھ کھلنے پر دعا کرنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کر دعا کرنا۔ کسی کی وفات کے بعد لوگوں کا اپنی اور میت کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ آخری تشہد میں التحیات اور درود کے بعد دعا کرنا۔ اللہ سے اسم اعظم کے واسطے سے دعا کرنا۔ اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے، اور اس کے واسطے سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کیا جاتا ہے۔ مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا، عرفہ کے دن میدان عرفات میں دعا کرنا، ماہ رمضان میں دعا کرنا، ذکر تعلیم کتاب و سنت کی مجالس میں مسلمانوں کے اجتماع میں دعا کرنا، مصیبت کے موقع پر یہ دعا پڑھنا: یقیناً ہم اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یا الہی، مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کا نعم البدل عطا فرما۔ دل کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کے وقت انتہائی اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے۔ انتہائی اخلاص کے ساتھ مانگی گئی دعا: مظلوم کی ظالم کے خلاف دعا، والد یا والدہ کی اپنی اولاد کے حق میں اور ان کے خلاف دعا، مسافر کی دعا، روزے دار کی افطاری کے وقت دعا، روزے دار کی افطاری سے پہلے دعا، مجبور و لاچار آدمی کی دعا، عادل حکمران کی دعا، نیک اولاد کی اپنے والدین کے لیے دعا، وضو کے بعد مسنون دعا، دوران حج منا میں چھوٹے جمرے کو رمی کرنے یعنی کنکریاں مارنے کے بعد دعا، درمیانے جمرے کو رمی کرنے کے بعد دعا، کعبے کے اندر مانگی جانے والی دعا، اور جس نے حتیم میں دعا مانگی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کعبے میں دعا مانگی۔ صفا پہاڑی پر دعا کرنا، مروہ پہاڑی پر دعا کرنا، مزدلفہ میں مشعر حرام کی پہاڑی پر دعا کرنا۔ مومن جہاں بھی اور جس وقت بھی اپنے رب سے دعا کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کی دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ اس کا ارشاد عالی ہے: اور اے نبی، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں کہ بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے۔ لیکن اس نے اپنی عنایات کی بارش کرتے ہوئے بیان کیے گئے اوقات و مقامات اور احوال کو قبولیت دعا کے لیے خاص کر دیا ہے۔ نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ عموماً حسد کرنے والے کی نظر لگتی ہے، لیکن بعض اوقات غیر حاسد کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے یہ تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ جس فرد کو نظر لگ جانے کا اندیشہ ہو، اسے مسنون اذکار، دعاؤں اور مشروع تحفظات کے ذریعے سے بچاؤ فراہم کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہماری پچھلی ویڈیو جادو کے علاج کی پہلی قسم میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔
جسے اندیشہ ہو کہ اس کی نظر خود اسی کو یا کسی اور کو لگ جائے گی، اسے چاہیے کہ جب وہ اپنی جان، مال، اولاد یا اپنے بھائی یا کسی اور کے پاس ایسی چیز دیکھے جو اسے بھلی لگے تو اس کے لیے ان الفاظ میں برکت کی دعا کرے: جو اللہ نے چاہا وہی مجھے ملا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، اے اللہ اسے اس چیز میں برکت عطا فرما۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں ایسی چیز دیکھے جو اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ اسے کسی کی نظر بد لگ جائے گی، اس کی خوبیوں اور اس کے محاسن کو پوشیدہ رکھا جائے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی نظر لگ جائے تو اس کے علاج کی بھی متعدد صورتیں ہیں۔ اگر نظر بد لگانے والے کا علم ہو جائے تو اسے حکم دیا جائے کہ وہ وضو کرے، پھر اس وضو والے پانی سے وہ شخص غسل کرے جسے نظر بد لگی ہے۔ غسل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ مریض کو بٹھا کر وہی پانی اس پر انڈیل دیا جائے، وہ صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بار بار سورہ اخلاص، معوذتین یعنی سورہ فلق و سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور دیگر مسنون دعائیں پڑھ کر مریض پر دم کریں، ہلکا ہلکا تھوک کر درد والے مقام پر دایاں ہاتھ پھیریں۔ مذکورہ بالا آیات، سورتیں اور دعائیں پڑھ کر پانی میں اس طرح پھونکیں کہ اس میں معمولی سا تھوک بھی شامل ہو جائے، پھر اس میں سے کچھ مریض کو پلا دیں اور باقی اس کے اوپر چھڑک دیں۔ مذکورہ بالا قرآنی اور نبوی دعائیں پڑھ کر زیتون کے تیل پر دم کریں اور مریض کے جسم پر ملیں۔ اگر ممکن ہو اور میسر آ سکے تو آب زمزم یا بارش کے پانی پر مذکورہ بالا دم کر کے مریض کو پلایا جائے تو یہ سب سے بہتر طریقہ عمل ہے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیات، مثلاً سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، سورہ اخلاص، معوذتین اور دم والی دیگر دعائیں جن کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، کسی چیز، برتن یا کاغذ پر لکھ کر انہیں دھو کر پانی مریض کو پلایا جائے۔ مندرجہ بالا دعائیں کرنے والا اگر اعمال صالح بھی بجا لائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں سچا ہے، بالخصوص ایسے اعمال جو خالص رضائے الہی کے لیے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کیے گئے۔ ان کے نتیجے میں بندے کو عافیت ملتی ہے۔ ایسے 10 اعمال صالحہ بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں۔ حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں اور اس کے اوامر اور نواہی کی پوری حفاظت کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: تم اللہ کے احکام کے محافظ بن جاؤ، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حاسد کے حسد پر صبر سے کام لیں اور اس سے درگزر کریں، اس سے لڑائی کریں، نہ شکوہ، نہ اس سے پہنچنے والی اذیت کا بار بار دل میں خیال لائیں۔ حاسد سے خوف نہ کھائیں، اس کے اندیشے سے پریشان نہ ہوں، یہ سب سے بہتر دوا اور مؤثر علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس کے لیے اخلاص کا اظہار کریں اور اس کی رضا و خوشنودی کی التجا کرتے رہیں۔ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ گناہ انسان پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ
بہت سی چیزوں سے درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہ کوئی تکلیف آتی ہے نہ جاتی ہے، لہذا آپ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور توکل کریں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور توکل کا تقاضا یہ ہے کہ جس ہستی کے ہاتھ میں شفا ہے اس سے مایوس ہوئے بغیر آپ دینی فرائض ادا کرتے رہیں اور محرمات سے بچتے رہیں۔ جس قدر بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ صدقہ اور نیکی کریں، کیونکہ مصیبت، نظر بد، حاسد کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ و خیرات میں بڑی عجیب اور حیرت انگیز تاثیر پائی جاتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، صدقہ و خیرات کے ذریعے سے مریضوں کا علاج کرو، احسان اور نیکی کے ذریعے سے حاسد، باغی اور موذی انسان کے آتش انتقام کو ٹھنڈا کریں۔ اس کی اذیت، برائی، بغاوت اور حسد جس قدر زیادہ ہو اسی قدر اہتمام کے ساتھ اس کے ساتھ نیکی کریں، اسے نصیحت کریں، شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں، لیکن اس کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حوصلہ عطا کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اس کے لیے توحید کو خالص کریں، کیونکہ اس کے اذن کے بغیر کوئی چیز نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جس نے اس راز کو پا لیا اس کے لیے ہر مصیبت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ یہ صفت باقی تمام اسباب کی جامع ہے اور اسی پر ان تمام اسباب کے نتائج کا دار و مدار ہے۔ یعنی توحید الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ سب سے بڑا محفوظ قلعہ ہے۔ جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ اہل امن میں سے ہو جاتا ہے۔ ان 10 اسباب پر عمل کر کے حاسد، جادوگر اور نظر بد لگانے والے کے شر سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر بندہ عقیدہ توحید کے بعد ان اعمال صالح کو معمول بنا لے تو پھر اس کا دم اور دعائیں مریض کو بھی فائدہ دیں گی اور خود اسے بھی روحانی لذت محسوس ہوگی۔ آخرت کا فائدہ اس پر مستزاد ہے، ورنہ اعمال صالح کے بغیر کسی فائدے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ جس شخص کے اندر جن گھس کر اسے دیوانہ بنا دے اس کے علاج کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی، آدمی اپنے بچاؤ اور حفاظت کی خاطر ناپاکی، گندگی اور بدبو سے دور رہے، تمام فرائض و واجبات ادا کرے، تمام حرام اور ممنوع چیزوں کو یک و قلم ترک کر دے اور تمام گناہوں سے سچی توبہ کرے، نیز اذکار، دعاؤں اور مشروع تعوذات کے ذریعے سے اپنا دفاع کرے۔ دوسری صورت، ایسے دیوانے شخص پر وہ آدمی دم کرے جس کا دل اور اس کی زبان دم کی موافقت کرے، یعنی زبان سے جو کچھ پڑھا جا رہا ہے دل میں اس کی تصدیق بھی ہو اور تاثیر بھی ہو، دل اسے سمجھے اور قبول کرے اور اس میں خشوع و خضوع، یقین، توجہ اور نرمی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس کا بہترین علاج سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ ان قرآنی آیات اور سورتوں کو 3 بار یا اس سے زیادہ پڑھ کر مریض پر دم کریں اور اس پر ہلکا ہلکا تھوکیں۔ مذکورہ آیات اور سورتوں کے ساتھ قرآن مجید کی دیگر آیات بھی شامل کی جا سکتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید سینوں میں موجود تمام بیماریوں کے لیے شفا اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا باعث ہے۔ نیز ان کے ساتھ جادو کے علاج میں مذکورہ دم بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اس علاج میں 2 باتیں نہایت ضروری ہیں۔ نمبر 1، اس کا تعلق مریض سے ہے، کیونکہ مریض کی قوت یقین اور اس کی گہری توجہ
اللہ رب العزت کی طرف اور اس مسنون تعوذ کی طرف ہو جو پڑھا جا رہا ہے، جس پر اس کا دل اور زبان دونوں پوری طرح متفق اور متحد ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ دم کرنے والا دم کر رہا ہو اور مریض اسے صحیح یا مسنون نہ سمجھتا ہو، یا اس کا عقیدہ ہی الفاظ دم کے خلاف ہو۔ نمبر 2، اس کا تعلق مالک سے ہے کہ وہ بھی انہی مذکورہ صفات سے متصف ہو، کیونکہ ہتھیار چلانے والے کے ہاتھ ہی سے استعمال ہوتا ہے۔ جس قدر چلانے میں ماہر ہوگا اسی قدر فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر اس دیوانے شخص کے کان میں آذان دی جائے تو یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ شیطان آذان کی آواز سے بھاگ جاتا ہے۔ 3 شرائط کی موجودگی میں دم کے جائز ہونے پر علماء کرام کا اجماع ہے۔ دم اللہ کے کلام، اس کے اسماء حسنی اور صفات عالیہ پر مشتمل ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہو۔ دم عربی زبان میں ہو یا دوسری زبان میں، ایسے کلام پر مشتمل ہو جس کے معنی اور مفہوم واضح ہوں۔ یہ اعتقاد ہو کہ دم بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اثر کرتا ہے، اور یہ حصول شفا کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ جادو کے واقع ہونے سے پہلے حفظ ما تقدم کے طور پر یہ تدابیر اختیار کریں: تمام فرائض و واجبات ادا کرنا، اور تمام محرمات یعنی حرام کردہ اقوال و افعال یکسر چھوڑ دینا، اور تمام گناہوں سے توبہ کرنا۔ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور روزانہ اس کے کچھ حصے کو ورد کا معمول بنا لینا۔ دعاؤں، معوذات یعنی وہ صورتیں، آیات اور مسنون دعائیں جو بندے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں یا جن میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور مسنون اذکار کے ذریعے بچاؤ اختیار کریں۔ صبح و شام 3 بار یہ دعا پڑھیں: اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، زمین کی ہو یا آسمان کی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد سوتے وقت اور صبح و شام آیت الکرسی پڑھیں۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام اور سوتے وقت 3 بار پڑھیں۔ روزانہ 100 بار یہ دعا پڑھیں: اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس کے علاوہ ان اذکار کی پابندی کریں: صبح و شام کے اذکار، فرض نمازوں کے بعد کے اذکار، سوتے وقت کے اذکار، نیند سے بیداری کے وقت کے اذکار، گھر میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کے اذکار، سواری پر سوار ہونے کے اذکار، مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کے اذکار، بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت کے اذکار، اور مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر دعا پڑھنا وغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسباب و اذکار پر ہمیشگی سے بندہ جہاں جادو، نظر بد اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے، وہاں یہ اسباب ان آفات کے حملہ آور ہو جانے کی صورت میں ان کا بہترین علاج بھی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو صبح نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: جس نے 7 اجوا کھجوروں سے اپنی صبح کا آغاز کیا تو اسے اس دن جادو اور زہر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تاہم بہتر یہ ہے کہ یہ اجوا کھجور مدینہ منورہ کے دونوں میدانوں کے درمیانی علاقے کی پیداوار ہو، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔ جادو کے واقع ہونے کے بعد اس کے علاج کی متعدد صورتیں ہیں۔ پہلی صورت:
اگر شروع ہی میں کسی جائز طریقے سے جادو کی دبائی ہوئی چیزوں کے مقام کا علم ہو جائے تو انہیں مسنون طریقوں سے وہاں سے نکال دیا جائے۔ یہ جادو زدہ شخص کے علاج کی سب سے بہتر صورت ہے۔ اس صورت میں دو چیزیں اہم ہیں۔ پہلی یہ کہ جادو کی دبائی ہوئی چیزوں کا پتہ چلانے کے لیے علم نجوم یا کہانت وغیرہ کا سہارا نہ لیا جائے۔ دوسری یہ کہ دبائی ہوئی چیز نکالنے یا کھولنے کے لیے بھی جائز طریقہ ہی اختیار کیا جائے۔ جادو کے مقابلے میں جادو ہی کا سہارا نہ لیا جائے۔ دوسری صورت، مسنون دم کیا جائے۔ اس سلسلے میں 3 دم آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا دم، اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیری کے درخت سے 7 سبز پتے لے کر انہیں 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر پیس لیں یا کسی اور چیز سے کوٹ لیں۔ پھر اس ملیدے کو پانی کی اتنی مقدار میں حل کر لیں جو غسل کے لیے کافی ہو۔ اس پر قرآن مجید کی درج ذیل آیات اور سورتیں تلاوت کریں۔ اس کے بعد 3 گھونٹ پانی پی لیں اور بقیہ پانی سے غسل کر لیں۔ وہ آیات اور سورتیں یہ ہیں: وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، اسے اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کو اپنے احاطے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں۔ وہ بہت بلند تر، نہایت عظمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی کو پھینکو، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جنہیں وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ نابود ہو گیا۔ تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اور فرعون نے کہا، تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آؤ۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا، ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا، اور اللہ حق کو اپنے کلمات کے ساتھ ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ ان جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں پہلے ڈالنے والے۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنے نفس میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کھا، بے شک تو ہی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے دائیں ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ اس کو نگل جائے گی جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ پس انہوں نے تو جادوگر کا فریب بنایا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ اس کے بعد چاروں قل یعنی سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر افاقہ نہ ہو اور علاج کی مزید ضرورت محسوس ہو تو یہ عمل 2-3 بار دہرانے میں کوئی حرج نہیں۔
یہاں تک کہ مرض کا کلی طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اسے کئی بار آزمایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا۔ یہ مذکورہ بالا دم والا عمل اس شخص کے لیے بھی تیر بہدف نسخہ ہے جسے جادو کے ذریعے سے اس کی بیوی کے پاس جانے یعنی جمع کرنے سے روک دیا گیا ہو اور وہ اپنے آپ کو ہم بستری سے قاصر محسوس کرتا ہو۔ دوسرا دم سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، سورہ اخلاص اور معوذتین 3 یا زیادہ بار پڑھ کر متاثرہ حصے پر ہلکا ہلکا تھوکیں اور دایاں ہاتھ پھیر کر دم کریں۔ تیسرا دم درج ذیل معوذات اور دعائیں پڑھ کر دم کریں۔ میں بڑی عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ مریض اپنے جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھے جہاں وہ درد محسوس کرتا ہے اور پھر 3 بار پڑھے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ اس کے بعد 7 بار یہ دعا پڑھے، میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ اے اللہ، لوگوں کے رب، تکلیف دور فرما دے اور شفا عطا کر۔ تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، تیری عطا کردہ شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ ایسی کامل شفا عطا فرما کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ چھوڑے۔ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان اور ہر زہریلے جانور سے اور لگ جانے والی نظر سے۔ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے۔ میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضی، اس کی سزا، اس کے بندوں کی برائی اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ کبھی میرے پاس حاضر ہو۔ میں اللہ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی نیک اور بد تجاوز نہیں کر سکتا، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور پھیلائی، اور ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی اور آسمان کی طرف چڑھتی ہے اور جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور زمین سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے، سوائے ایسے شخص کے جو رات کو آنے والا ہو اور بھلائی لے کر آئے۔ اے رحمان، اے اللہ، 7 آسمانوں کے رب اور زمین کے رب اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والے، اور اے تورات و انجیل و فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اے اللہ، تو ہی اول ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، تو ہی ظاہر ہے اور تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، کوئی چیز تجھ سے زیادہ قریب نہیں، تو سب سے زیادہ قریب ہے۔ ہم سے ہمارا قرض دور کر دے اور ہمیں محتاجی سے نکال کر غنی بنا دے۔ میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف دے، ہر نفس کے شر سے یا حسد کرنے والی آنکھ یعنی نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہیں دم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ وہ تمہیں اس تکلیف سے بری کر دے اور ہر بیماری سے شفا دے۔
اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، اور ہر نظر لگانے والے کی شر سے جب وہ نظر لگائے تمہیں بچائے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، حسد کرنے والے کے حسد سے اور ہر نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ ان تعوذات دعاؤں اور دموں کے ذریعے سے جادو، نظر بد، جنات اور دیگر امراض کا علاج کریں۔ یہ بڑا جامع دم ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہایت نفع بخش بھی ہے۔ تیسری صورت، سینگی کے ذریعے جادو کا علاج۔ جادو کے وقوع ہونے کے بعد جادو کے مسنون علاج کی تیسری صورت یہ ہے کہ سینگی کے ذریعے سے جادو کا علاج کیا جائے، اس طرح کہ اگر جادو کا اثر جسم کے اندر خاص حصے میں ظاہر ہو اور سینگی لگانا ممکن ہو تو متاثرہ جگہ پر سینگی لگا کر علاج کیا جائے، اور اگر سینگی لگانا ممکن نہ ہو تو وہی طریقہ علاج اختیار کیا جائے جس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ وہ اللہ کی توفیق سے کافی ہوگا۔ چوتھی صورت، حسی دواؤں کے ذریعے علاج۔ بعض نفع بخش حسی دوائیں ایسی ہیں جن کی افادیت کی تصدیق قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص یقین و صدق، توجہ اور اس اعتقاد کے ساتھ انہیں استعمال کرے کہ شفا اللہ ہی کی طرف سے ہے تو یقیناً ایسی دوائیں فائدہ دیں گی۔ اسی طرح کچھ دوائیں ایسی ہیں جو جڑی بوٹیوں کو باہم میں لا کر تیار کی جاتی ہیں، ان کا دار و مدار تجربے پر ہے، لہٰذا ایسی دواؤں سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ ان میں کوئی حرام چیز استعمال نہ ہو۔ بعض حسی دوائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نفع بخش ہیں، ان میں سے چند اہم چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے: شہد، کلونجی، آب زمزم اور بارش کا پانی۔ بارش کے پانی کے متعلق ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے آسمان سے بہت بابرکت پانی اتارا ہے۔ اسی طرح زیتون کا تیل بھی کامیاب علاج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے سر اور بدن میں لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ تجربات اور مشاہدات، مطالعے اور استعمال سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بلا شبہ یہ سب سے بہتر تیل ہے۔ علاوہ ازیں غسل کرنا، صاف ستھرا رہنا اور خوشبو استعمال کرنا بھی حسی دواؤں میں شامل ہے۔